الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہمارے اور آپ کے مخدوم مکرم محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد اللہ ظلہم العالی بصحت والعافیہ کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ بیان کے لیے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کے حکم کے مطابق دین کی مختصر بات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور بعض دوسری روایات سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں، توابع موجود ہیں. اور حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ عزنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی جو عربی کی تقریباً 1 سطر یا 1.25 سطر کے اندر آ جاتی ہیں. پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہوا کرو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا، منہ سے ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ. یہ 3 نصیحتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ بھی عجیب تھے تو وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ جس آدمی کا عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1-2 باتیں ایسی مل جائیں، 2-3 باتیں ایسی مل جائیں کہ جس کو میں پلے باندھ لوں، اس پر عمل کروں، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ لمبی تقریروں کے عادی تھے، نہ جوش خطابت و فصاحت کے عادی تھے، بلکہ وہ ایسی چیز چاہتے تھے کہ جس پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اعطیت جوامع الکلم،
کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میری بات ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن بڑی جامع ہوتی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی جمع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے تو ایک چھوٹی بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے عرض کیا کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو آپ نے